الدین تفتازانی، بڑے پائے کے امام ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ان کی کتابیں ہمارے درس نظامیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کی کتابیں تمام کتابوں میں سب سے زیادہ ٹف اور سب سے زیادہ مشکل تصور کی جاتی ہے، بلکہ ہر عالم دین کو ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھانے کے لیے دی بھی نہیں جاتی۔ جو معیار کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتے ہیں، جو ذی استعداد ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں اور اچھی لیاقت کے حامل ہوتے ہیں، ایسے علماء کو ان کی لکھی ہوئی کتاب دی جاتی ہے۔ مختصر المعانی کا نام ہمارے علماء نے کیا، شرح تہذیب کے چرچ سب نے سنے۔ یہ کتابیں انہیں علامہ سعد الدین تفتازانی کی لکھی ہوئی، مگر شذرات الذہب نے ان کے بارے میں لکھا کان بلید الفہم و بعید عن الفہم، بڑے کن ذہن تھے، بے شمار مطالعہ کے باوجود کتاب سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کی حیثیت ضرب المثل کی بن گئی، مثال کے طور پر پیش کیے جانے لگے۔ جیسے سخاوت میں حاتم تائی بن گئے، کسی کو اگر سخی کہنا ہو تو سخی نہیں کہتے، کہتے تم تو حاتم تائی لگ رہے ہو، کیونکہ سخاوت میں اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ وہ مثال کی صورت میں پیش کیا جانے لگا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی اتنے کن ذہن تھے کہ مثال بن گئے، اور اس کے بعد اس زمانے میں اگر کسی کو کہا جاتا کہ تم تو کن ذہن ہو تو پھر کن ذہن کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا تم تو سعد الدین لگ رہے ہو۔ یہ عالم تھا ان کی غباوت کا، ان کی کن ذہنی کا، مگر مطالعے کا عالم بھی سے، محنت کا عالم بھی سے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی کتاب کو مطالعے میں رہا، اور آج تو ہمارے طلبہ نے نکال دیا ہے لا تکتب بعد العصر، یہ نکال دیا ہے، عصر کے بعد میں لکھو میں، پتہ نہیں یہ کہاں کا قانون ہے۔ میں نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں پڑھا، حیات اعلیٰ حضرت میں علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھا تقریباً 50 مفتیان کرام کے فتوے اعلیٰ حضرت عصر سے لے کر مغرب تک چیک کیا کرتے، وہ وقت منتخب کیا تھا فتویٰ نویسی کو چیک کرنے کے لیے۔ اور آج ہماری امت کے علماء جو اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر مرنے مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ضابطہ بنا لیا لا تکتب بعد العصر، عصر کے بعد مت لکھو معاذ اللہ۔ کہاں کا قانون ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی عصر کی نماز کے بعد بھی مطالعے میں رہتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا قم یا سعد الدین لنذهب الى السیر، سعد الدین کھڑے ہو جاؤ، تفریح کے لیے چلتے ہیں، ذرا ٹہل کر کے آتے ہیں، مزاج میں چشتی آئے گی، طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا، پھر کتاب سمجھنے میں اچھا لگے گا، کتابیں جلدی سمجھ میں آ جائیں گی، ذہن ہرا بھرا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں وما خلقت لهذا الباطل الشنیع، وہ کہتے ہیں میں معرفت خداوندی کے لیے پیدا کیا گیا، میں علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں ٹہلنے ولنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں جب مطالعہ کر کر کے مجھے کتاب سمجھ میں نہیں آتی تو مطالعہ چھوڑ دوں گا، تو پھر کہاں سے کتاب سمجھ میں۔ وہ چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، انہوں نے پھر وہی کہا سعد الدین اٹھو تفریح کے لیے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس غلط کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ چلے گئے، تیسرے دن پھر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں تم یا سعد الدین، سعد الدین کھڑے ہو جائے، تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وما خلقت لهذا الباطل الشنیع، میں اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد علامہ سعد الدین چلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وما رأیت ابلد منک، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو کن ذہن نہیں دیکھا، میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس غلط کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مگر پھر بھی بار بار بلانے کے لیے آ رہے ہیں، بات تو سمجھو، میں نہیں جاؤں گا تفریح کے لیے۔ اب سنیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں عام انسان نہیں، صحابی رسول ہوں، سبحان اللہ، میں عام انسان نہیں ہوں، صحابی رسول ہوں۔ اور چلیے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں، کہاں بلا رہے ہیں؟ کہا آپ کی آبادی کے باہر ایک باغیچہ ہے، وہ بھی شجیرات، اس باغیچے میں چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، انہی درختوں کے سائے میں آمنہ کے لال جانور ہیں، حضور کی معیت میں صحابہ کرام بھی تشریف فرما، آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے تو صحیح۔ اس کے بعد علامہ سعد الدین بالکل لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کھڑے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ اسی باغیچے کی طرف دوڑ رہے تھے۔
اس کے الفاظ ہیں وہ کانا حافین، ان کے قدم میں چپل بھی تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ باغیچے میں حاضر میں دیکھا آمنہ کے لال واقعی چل رہے ہیں۔ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا سعد الدین تجھے میں بار بار بلا رہا ہوں، 3 دن سے بلا رہا ہوں اور آ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو تو پتا ہے میں کن ذہن ہوں، مجھے اگر پتا چل جاتا کہ مجھے حضور بلا رہے ہیں تو میرے اندر یہ جرأت کیسے ہے کہ میں پھر نہیں رہا؟ حضور مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے۔ کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد سنیے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا، فرمایا افتح فمک۔ اب جو نے سنیے، فرمایا افتح فمک، اپنا منہ کھولو۔ علامہ سعد الدین نے اپنا منہ کھولا، حضور نے لعاب دہن نکالا، اور لعاب دہن نکالنے کے بعد علامہ سعد الدین کے منہ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا سعد الدین اب یہ بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ تاریخ میں جملے سنو، علامہ سعد الدین کہتے ہیں وہ چاہے قرآن کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، اصول حدیث کا علم ہو، کائنات میں جتنی کتابیں اسلامی لٹریچر کے حوالے سے لکھی گئی تھی، میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن کیا آیا کہ سارا علم آ چکا ہے۔ اب یہ سینے سعد الدین نہیں بلکہ علوم و معارف کا گنجینہ بن چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غریب نواز کانفرنس حضرت علامہ مفتی عارف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور یاد رکھیے میں خواب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ عالم رویا کی بات نہیں ہے، بیداری کی بات ہے۔ یہ سب بیداری میں ہو رہا تھا، اور یہ واقعہ میرے مصطفیٰ کے انتقال کے، حضور کے وصال کے تقریباً 750 سال کے بعد تمام ہوا۔ تم اپنے مردوں کی خبر لو، تمہارے مردے 3 دن کے اندر اس کی ناشیں بکھر جاتی ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، بوٹی بکھر جاتی ہے، جس میں ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، مگر وہ آمنہ کا لال ہے کہ وصال کے ایک دن نہیں بلکہ 750 سال بعد بھی مدینے کی سرزمین سے تفتازان کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا۔ یہیں سے یہ عقیدہ بھی سمجھ میں آیا، اور وہیں سے یہ بھی سمجھ میں آیا جو مصطفیٰ سعد الدین کو اتنا علم عطا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی عشق ہو، حب صادق ہو، سچی لگن ہو، بہترین محنت ہو، سچی جافشانی ہو، اور پھر عشق رسالت کے ساتھوں میں ڈھل کر کے اگر آپ بھی تعلیم حاصل کرو گے تو مجھے امید ہے جو تمغہ میرے رب کے حبیب نے سعد الدین کو عطا کیا تھا وہی تمغہ آپ کے بچوں کو بھی عطا فرمائے گا، ہمارے طالبان علوم نبویہ کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو محنت و جافشانی کرنے والا بھی۔ ایک امام گزرے ہیں، نام ہے ان کا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی۔ جانتے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ دھیان سے سنیے، امام نووی کی عمر صرف 40 سال، اور کتابیں کتنی لکھی؟ 500 کتابیں لکھی۔ 40 سال عمر میں 500 کتابیں۔ کبھی ایک مضمون لکھ کے دیکھیے گا، کبھی ایسے لکھ کے دیکھیے گا، کبھی ایک چھوٹا سا مضمون بنانے کی کوشش کیجیے گا، تب سمجھ میں آئے گا کتنی محنت لگتی ہے۔ اور 40 سال کی عمر میں 500 کتابیں لکھی۔ کیسے لکھے؟ ان کے بارے میں صراحت ہے کہ وہ صرف پنجگانہ نماز پڑھتے تھے اور جمعہ پڑھتے تھے، عیدین پڑھتے تھے، جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرتے تھے، پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے تھے، مگر کبھی چت لیٹ کر کے نہیں سوتے، ٹیک لگا کر کے تھوڑی دیر کے لیے صرف آنکھیں بند کر لیتے۔ کھانا انہوں نے اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں کھایا، وہ لکھتے رہتے تھے۔ ان کی امی آتی، روٹی کا ٹکڑا توڑتی، سالن میں ڈبو کر کے ان کے منہ میں ڈالتی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب اس محنت سے کام کیے تو 40 سال کی عمر میں 500 کتابیں لکھی، اور اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ آج جہاں بھی دیکھے وہاں ڈنکا ہے امام نووی۔ ہر جگہ ان کے شہرے ہیں، علماء کی مجلسوں میں اور علماء کی محفلوں میں انہی کے چرچے گائے۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھ لیجیے،
1000 से ज्यादा किताबें, मामूली बात नहीं है। इस मुख्तसर सी उम्र में इतना बड़ा काम, ये सब ऐसे नहीं होता है। जो इंसान खाबे होश में सोए, देखता रहे, आराम करता रहे, राहत तलब बन जाए, और फिर वो शख्स ये चाहे कि हम सिर्फ सफाशी करते रहें, सोते रहें, मस्तियां करते रहें, तो फिर ये उम्मीद मत रखना कि तुम मस्ती करते रहोगे और तुम्हारे ऊपर मन्नो सलवा का नजूल होगा, रहमतों का नजूल होगा, बरकतों का नजूल होगा। बरकतों का नजूल उस बंदे पर अल्लाह फरमाता है जो इंसान मेहनत और जाफिशानी किया। हमारे जलसे के और इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन वही बेगरामी हजरत मौलाना अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब किबला ने हमें एक और हुक्म दिया। मैं उस टॉपिक पर बस 1-2 हदीस पेश कर दे रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू इस उन्वान पर यही खत्म मैं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा बोल नहीं सकता, वक्त नहीं है। उन्होंने एक उन्वान पर बस मुख्तसर में बोलूंगा, ज्यादा नहीं, वो वजाहत करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूँ। वो है क्या? मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, आला हजरत का मशहूर जमाना सलाम। और आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बैरून हिंद दूसरे ममालिक में भी इस सलाम को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, और इश्क व अकीदत से पढ़ करके लोग झूम भी उठते। मगर इस सलाम पर हमारे कुछ भाइयों की तरफ से एतराज है। उस एतराज का हल उन्होंने पेश करने के लिए मुझसे अभी कहा। एतराज क्या है? 2 तरह का एतराज है, एक तो फजूल बकवास है और एक वाकई एतराज है। एक फजूल बकवास ये है कि वो लोग कहते हैं मुस्तफा तो उनके बेटे, रहमत उनकी बीवी और फला उनके जो है भाई, तो इसी तरह से उन्होंने अपने घर वालों पर सलाम कहा, माअज़ल्लाह सुना। हालांकि उस शेर को पढ़ने वाला हर शख्स समझ सकता है कि फरमा है शम्अ बज़्म हिदायत, शम्अ बज़्म हिदायत, ये जुमला खास कर मुस्तफा जान रहमत के लिए यूज किया गया है। तो जो उस शेर को समझता है वो हर शख्स समझ लेगा कि ये अपने घर वालों के लिए नहीं। फिर बाद में तमाम अशार पढ़ करके देख ले, वो पूरा कसीदा तो हुजूर की बारगाही में पेश ले, फिर कौन एतराज कर सकता है? मगर जो सबसे भारी एतराज है उसका वो ये, वो लोग ये कहते हैं कि एक दफा में कोई भी चीज अगर भेजी जाए तो एक ही बार न पहुंचेगी। जब आप सलाम पढ़ते हो तो सलाम पढ़ते वक्त आप एक बार एक जुमला अदा करते हो और उस जुमले में कहते हो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, यानी एक जुमले में लाखों सलाम, एक जुमले में करोड़ों। इस पर उनका यह एतराज है कि एक जुमला हो और लाखों सलाम पहुंच जाए, एक जुमला हो और करोड़ों दुरूद पहुंच जाए, ये कहां से हो सकता है? एक जुमले में तो सिर्फ एक सलाम हो, अगर लाखों सलाम पढ़ना हो तो लाखों बार वो जुमला अदा करना हो, ये उनका एतराज। मगर आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं और मैं तहदीस नेमत के तौर पर एक ऐलान भी कर दे रहा हूं, खास इस टॉपिक पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम की शरई हैसियत, इस पर इस फकीर ने एक मुस्तकिल 80 सफ़े पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है और उसमें 7 हदीसों से तकरीबन 50 तफसीर की किताबों से, फिक़्ह हनफी से, फिक़्ह मालिकी से, फिक़्ह शाफ़ई से, फिक़्ह हम्बली से और हुजूर के जमाने में जो अरब के बड़े बड़े शुअरा थे उन तकरीबन 35 शुअरा के अशआर से, और उसके बाद जो मुखालिफीन हैं उनके जो बड़े बड़े उलमा हैं उनकी किताबों से ये साबित कर दिखाया है कि एक दफा में लाखों सलाम भेजना सुन्नियों का तरीका नहीं, ये आमिना के लाल की तालीम, ये मुस्तफा जान रहमत का तरीका। सिर्फ 2 हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, और क्या चाहिए? बुखारी शरीफ के बाद कायनात की सबसे अजीम शान किताब सहीह मुस्लिम, कुरान हकीम के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी और बुखारी के बाद सबसे अफजल किताब सहीह मुस्लिम, यानी फजीलत के एतबार से अगर देखें तो फिर 3रे नंबर की किताब है इस्लाम। इस 3रे किताब में हदीस पाक होती है। हदीस की राविया है हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। आज आप भी जब तस्बीह पढ़ते हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग तस्बीह रखते हैं ना, वो माला रखते हैं ना और गिनते हैं ना, सुभान अल्लाह कहते रहते हैं। मैं उसको नाजायज नहीं करता हूँ, बिलाशुबा वो भी जायज है। और आज दावत इस्लामी वालों ने एक तरीका निकाला, उन्होंने वो
टिप टॉप जो घड़ी होती है नहीं, उसी तर्ज की एक चीज निकाली, बटन दबाते रहते हैं, सुभान अल्लाह कहते रहते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं उस जमात की दूसरी फजीलतों का एतराफ करता हूँ, मगर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। सुभान अल्लाह भी कहें, बटन भी दबाएं, और कितना खुशू खुशू पैदा होगा वो आप समझ रहे हैं। मेरे हुजूर ने तो फरमाया, उंगली के पोरों पर और उंगली के जोड़ों पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, कायनात में गाड़ी फंस जाएगी अगर मैदानी महशर में, तो ये उंगली के जोड़ गवाही देंगे इन्होंने तस्बीह पढ़ी, इसकी निजात हो जानी चाहिए, इसे जन्नत के हवाले करें। हमें यह करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ तस्बीहात ऐसी हैं जो गिनी जाती हैं, गिनी के पढ़नी पड़ती है, जैसे सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार, तो इसमें भी गिन सकते हैं। लेकिन अगर किसी को याद न रहता हो वो माले में गिन ले तो कोई हरज भी नहीं है, मगर बेहतर यह है कि आप उंगली पे पढ़ लिया कीजिए, कम अज कम ये जाकर के गवाही तो दे दे और बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए। बहरहाल हजरत जुवैरिया वो कहती हैं, मैं 4000, ध्यान से सुनिए, 4000 खजूर की गुठलियां जमा करके सामने में रखी हुई और एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह करके वो गुठली खिसका देती। उस जमाने में तो इस तरह तस्बीह का सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने खजूर की जो गिठलियां पाई उन गिठलियों को जमा कर और 4000 गिठलियां जमा और सामने रख ली। एक बार सुभान अल्लाह पढ़ती, गिठली खिसकाती। इस तरह से जब 4000 गिठली इधर आ जाती तो वो समझती मैंने 4000 बार पढ़ लिया। उधर से गुजर हुआ मेरे मुस्तफा, हुजूर ने फरमाया, जुवैरिया कोई ऐसा तरीका तुमको न बता दूं कि तुम एक बार कहो सुभान अल्लाह, मगर तुम्हें ये 4000 नहीं, अल्लाह इतना सवाब दे दे और इतने बार पढ़ने का सवाब मिल जाए कि तुम गिन ही न सको। जुमला एक रहे, एक जुमले में सुभान अल्लाह कहो, एक जुमले में अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तुम्हें गिनने की भी हाजत नहीं, और ये 4000 गुठलियां क्या अरबों खरबों गुठलियों का सवाब मिल जाएगा। ने कहा हुजूर फिर बता दीजिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐसे कहना, सुभान अल्लाह अददा मा खलक़ फिल अर्द व मा खलक़ फिस समा व मा खलक़ बैनहुमा, यानी अल्लाह की तस्बीह उतनी तादाद के बराबर जितनी मखलूकात आसमान में है, जितनी मखलूकात जमीन में है, जितनी मखलूकात आसमान और जमीन के बीच में, कितनी मखलूकात है आप गिन नहीं सकते। इंसान मखलूक, कितने इंसान दुनिया में है आप काउंट नहीं कर सकते। फरिश्ते मखलूक कितने हैं आप शुमार नहीं कर सकते। दरख्त मखलूक, ये पत्थर मखलूक, 18,000 मखलूकात है, और उन 18,000 असनाफ मखलूकात में अरबों खरबों की तादाद है, और उन तादाद के बराबर एक जुमले में तस्बीह पढ़ने का तरीका किसी दुनिया वाले ने नहीं आमिना के लाल बता दिया है। पता चला जब अरबों खरबों बार जुमले एक जुमले में तस्बीह पढ़ी जा सकती है, वैसे अरबों खरबों बार दरूद और सलाम भी एक जुमले में पढ़ा। सलाम भी भेजा जा सकता है, करोड़ों दुरूद भी भेज सकते हैं। एक हवाला आपने सुन लिया मुस्लिम शरीफ का, एक दूसरा हवाला सुनिए फैजुल कदीर शरह जामे सबीर, और इमाम तबरानी ने अल मुजमुल कबीर के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया। आप लोग बिस्किट खाते होंगे बहुत सारे भाई, शुगर फ्री खाते हैं ना, शुगर फ्री बिस्किट। आज मैं एक हदीस सुना रहा हूं, टेंशन फ्री। इस हदीस को अगर सुने और जहन में रख लिए तो फिर कभी टेंशन पैदा नहीं होगा। टेंशन फ्री बिस्किट नहीं सुने होंगे, मगर टेंशन फ्री हदीस है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए हदीस पाक, बड़ी खूबसूरत हदीस। मगर उससे पहले एक बात बताइए, सहाबा की शान बड़ी अरफावार है, उनका मकाम कुरान ने कहा कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी रसूल के साथ खैर का वादा फरमाया। मेरे मुस्तफा का हर सहाबी जन्नत है, कोई जहन्नमी नहीं हो सकता, सारे सहाबी रसूल जन्नती है। तो फिर आपके दिल में ख्वाहिश होगी ना, काश हम भी हुजूर के जमाने में होते, हम भी ईमान लाते, हम भी हुजूर को देख लेते, हम भी सहाबी बन जाते और हम भी जन्नती बन जाते। या आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, मगर आप इस जमाने में पैदा हुए,
اب تو صحابی بننے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ مگر سنو، میرے مصطفیٰ سمجھ رہے تھے ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ میرے اشاق تڑپیں گے، تو آپ کے غم کا مداوا اور آپ کے غم کا علاج آمنہ کے لال نے اسی زمانے میں کر دیا۔ اب سنو حدیث پاک، حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، وہ طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کے مجھ پر ایمان لایا، یعنی صحابہ، فرمایا ان کے لیے ایک مبارکبادی ہے، ایک مبارکباد۔ دھیان سے سنیے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور میرے کمالات، میرے محیر العقول معجزات، میرے تصرفات، میرے اختیارات کو دیکھ کر کے اس نے میرا کلمہ پڑھا، حدود اسلام میں داخل ہوا، صحابی بنا، جنتی ہوا، فرمایا اس کے لیے ایک مبارکبادی ہے، ایک مبارکباد ہے۔ فرمایا وہ طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، صرف میرا نام سنا اور نام سن کر کے جو ایمان لائیں گے، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے ایک نہیں، ان کے لیے 7 مبارکباد، 7 مبارک۔ صحابہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے ایک مبارکبادی پیش کی، مگر آپ کے لیے حضور نے 7 مبارکباد۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے ہمیں 7 مبارکبادی دی نا، تو کیا 7 مبارکبادی دینے کے لیے حضور نے وہ جملہ 7 بار کہا؟ میری امتی کے لیے 1 مبارکبادی، 2 مبارکبادی، 3 مبارکبادی، 4 مبارکبادی، کیا اس طرح سے فرمایا؟ نہیں، ایک جملہ کہا کہ وہ 7 مرات جملہ ایک ادا کیا، اور اس ایک جملے میں 7 مبارکبادی دے دی۔ بتایا چلا کہ ایک جملے میں صرف ایک بار نہیں بلکہ ایک سے زائد بار بھی پہنچ جاتا ہے۔ آج سے سنی یہ طریقہ اپنا لیے کہ ہم ایک جملہ ادا کرتے ہیں، لاکھوں سلام بھیجتے ہیں، کروڑوں درود بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارا شعار نہیں، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں، یہ آمنہ کے لال کا دیا ہوا نسخہ ہے، یہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ۔ میں رشک کرتا ہوں، اور سنیو جنتی مسلمانوں، تمہیں اپنے مقدر پر رقص کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، اور دامن امام احمد رضا تمہارے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ آخری بات سنیے، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام شافعی، القول البدیع، کتاب کا نام القول البدیع، امام شافعی کا واقعہ درج کیا۔ امام شافعی کا انتقال ہوا، ان کے شاگرد حضرت عبد الحکم انہوں نے خواب میں دیکھا۔ امام شافعی کو پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا، کیا معاملہ کیا؟ اب سنیے، امام شافعی کہتے ہیں مجھے جنتی دولہا کی طرح سجایا گیا، جنتی پھول مجھ پر نچھاور کیے گئے، اور فرشتوں کا جلوس منگایا گیا، اور اس جلوس میں نعرہ بلند کرتے ہوئے مجھے جنت لے جایا گیا۔ عرض کیا حضور یہ کس عمل کی بنیاد پر؟ کہا ایک درود شریف میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں لکھی ہے، اسی کا یہ اللہ نے اجر عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں میں کتاب کھولا، بیدار ہونے کے بعد وہ صفحہ پلٹا تو لکھا ہوا تھا صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس درود کا مطلب حضور پر درود ہو، حضور پر سلام ہو۔ جتنا کائنات میں جتنا لوگ رب کا ذکر کرتے ہیں اور جتنے لوگ رب کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ذکر سے غافل رہا کرتے ہیں، ذکر کرنے والوں کی تعداد اور غفلت کرنے والوں کی تعداد کے برابر اس امام نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود بھیجی، تو وہاں یہ عطا ہوا کہ دلہا کی طرح سجا کر کے جلوس سے ملائکہ میں انہیں جنت میں داخل کیا۔ لمبی تقریر ہو گئی، اب حضرت بھی تشریف فرما ہے، ہمارے ناظرین بھی موجود ہیں، ان سے سماعت کیجیے۔